Assalamu alaikum and good morning, dear students. The theme of our topic is the living organisms and their surroundings. We have already discussed about habitat and adaptation in yesterday's class. Today we will continue about adaptation. So please open your textbook at page number 83. There are some changes that can happen in organisms over a short period of time to help them adjust to some change in their surroundings. For instance, if we live in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days, our body adjusts to the changed conditions on the high mountain. Such small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to change in the surroundings are called acclimatization. These changes are different from the adaptations that take place over thousands of years. The plants and animals that live on the land are said to live in terrestrial habitats. Some examples of terrestrial habitats are forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Ponds, swamps, lakes, rivers, and oceans are some examples of aquatic habitats. There are large variations in forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. This is true for all aquatic habitats as well. The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components. Various non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. Sunlight and heat also form abiotic components of the habitat. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effects on seeds as they grow into the young plants. तो dear students, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो हैबिटेट्स होते हैं इनमें ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं. कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी सराउंडिंग्स में जो जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उनको अपनी सराउंडिंग्स में एडजस्ट करने के लिए कुछ यानी चेंज लानी पड़ती हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम प्लेन्स में रहते हैं और अचानक ही हमें माउंटेन रीजन्स में यानी ऊंचे पहाड़ों में जाना पड़े तो हमें शुरू में सांस लेने में और फिज़िकल वर्क करने में कुछ दिक्कत आती है और हमें वहाँ पर तेज़ सांस लेनी पड़ती है, लंबी सांस लेनी पड़ती हैं हाई माउंटेन्स पर. और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद हमारी जो बॉडी है वो उस यानी कंडीशंस को मतलब उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर जाती है और फिर हम वहाँ पर आसानी के साथ रह सकते हैं. और ये जो स्मॉल चेंज हमारे जिस्म में होती हैं या किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म में होती हैं एक कम अरसे के दौरान, ताकि वहाँ पर जो मौसम की या जगह की तब्दीली की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना हो, तो ये चेंजेस जो हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस सराउंडिंग में एडजस्ट करता है, इसको एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं. और ये चेंजेस जो हैं ये एडाप्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि एडाप्टेशंस
جو ہیں اڈاپٹیشنز کی چینج جو ہیں ان کو مطلب سالوں یعنی ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، جبکہ ایکلیمیٹائزیشن ایسی چینج ہوتی ہیں جو شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہمارے جسم کے اندر یا کسی بھی آرگنزم کے جسم کے اندر رونما ہوں، اسے ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں۔ اب یہ جو پلانٹس اور اینیملز ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، خشکی پر رہتے ہیں، ان کو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ یعنی وہ ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹس میں رہتے ہیں، یعنی زمین کے اوپر، لینڈ کے اوپر رہنے والے جو اینیملز ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹس میں رہ رہے ہیں۔ اب ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے فارسٹس ہیں، گراس لینڈز ہیں یعنی گھاس کے میدان ہیں، یا ڈیزرٹس ہیں، ریگستان، یا کوسٹل ایریاز ہیں، یا پھر ماؤنٹین ریجنز ہیں۔ یہ تمام کیا ہیں؟ ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹس۔ اور اس کے برعکس جو پلانٹس اور اینیملز واٹر میں رہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکویٹک ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں۔ اور ایکویٹک ہیبیٹیٹ کی جو ایگزامپلس ہیں وہ ہیں تالاب، جھیلیں، دریا، ندی نالے، سمندر وغیرہ، اور یہ کیا ہیں؟ یہ ایکویٹک ہیبیٹیٹس ہیں۔ اور پھر جو فارسٹس ہوتے ہیں یا گراس لینڈس یا ڈیزرٹس، کوسٹل اینڈ ماؤنٹین ریجنز، یہ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی بڑی ویریشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کیا ہیں؟ اور اسی طرح جو ہے ایکویٹک ہیبیٹیٹس جو ہیں ان میں بھی بہت ساری ویریشنز ہوتی ہیں۔ اب جو لیونگ تھنگس ہیں جیسے پلانٹس اور اینیملز، جو بھی پلانٹس اور اینیملز ہیں یا لیونگ تھنگس ہیں وہ کسی ہیبیٹیٹ میں جو ہیں وہ اس کے بایوٹک کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی ہیبیٹیٹ ہو اس کے اندر جو لیونگ تھنگس ہوں یعنی پلانٹس ہوں یا اینیملز ہوں وہ اس ہیبیٹیٹ کے بایوٹک کمپوننٹس ہیں۔ اور اسی طرح اس ہیبیٹیٹ کے اندر جو بھی نان لیونگ تھنگس ہیں جیسے پتھر ہوں، چٹانیں ہوں، پہاڑ ہوں، مٹی ہو، ہوا ہو، پانی ہو، ان سب کو ہم کہیں گے اے بایوٹک کمپوننٹس۔ اور اسی طرح سن لائٹ ہے یا ہیٹ ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اے بایوٹک کمپوننٹس ہیں اس ہیبیٹیٹ کے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سب ٹاپک، باقی انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں۔